بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہاتے وقت عورتوں سے بعض چھوٹی مگر نہایت اہم غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ 7 غلطیاں ہیں جنہیں نظر انداز کرنے سے طہارت مکمل نہیں ہو پاتی اور نماز و عبادت کی قبولیت متاثر ہو سکتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سی خواتین حیض کے بعد غسل تو کر لیتی ہیں مگر انہی بنیادی غلطیوں کی وجہ سے لا علمی میں ناپاکی باقی رہ جاتی ہے اور یوں عبادت محض عادت بن کر رہ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان کو بڑے گناہوں کی ضرورت نہیں، وہ انہی معمولی غفلتوں سے انسان کو دھوکے میں رکھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عورتیں اپنے غسل اور طہارت کے طریقے کو اچھی طرح سمجھیں اور ان 7 غلطیوں سے بچیں تاکہ ان کی عبادت واقعی اللہ کے حضور قبول ہو سکے۔ یہ کوئی ڈرانے والی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ یہ وہ سچ ہے جو اگر دل میں اتر جائے تو انسان کانپ اٹھتا ہے۔ آج اگر آپ نے یہ 7 غلطیاں نہ جانی تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ رب کے سامنے کھڑی ہوں اور کہا جائے کہ تو نے نماز تو پڑھی مگر پاک ہو کر نہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ سننا ہے یا نظر انداز کرنا ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی سب سے پہلی اور بنیادی غلطی نیت کو نظر انداز کرنا ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جو بظاہر چھوٹی لگتی ہے مگر طہارت، پاکیزگی اور ناپاکی کے معاملے میں پورے غسل کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ہی پیریڈز ختم ہوئے اور انہوں نے پانی سے نہا لیا تو وہ خود بخود پاک ہو گئی، حالانکہ شریعت میں صرف جسم کو دھو لینا کافی نہیں ہے بلکہ حیض کی ناپاکی سے نکلنے کے لیے باقاعدہ غسل شرعی ضروری ہوتا ہے، اور غسل شرعی کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے کوئی خاص الفاظ ادا کیے جائیں بلکہ دل میں یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں حیض کی ناپاکی کو ختم کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ اکثر عورتیں روز مرہ عادت کے تحت پیریڈز کے بعد نہا تو لیتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے عام دنوں میں صفائی کے لیے نہاتی ہیں، مگر ان کے دل میں یہ شعور نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت ناپاکی کی حالت سے پاکی کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ یہی غفلت غسل کو محض ایک جسمانی صفائی بنا دیتی ہے، عبادت کے دروازے کو نہیں کھولتی۔ جب نیت موجود نہ ہو تو غسل شریعت کی نظر میں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا جو حیض کے بعد پاک ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں عورت ظاہراً صاف ہونے کے باوجود باطناً ناپاکی کی حالت میں رہ سکتی ہے۔ یہ بات جان لینا ہر عورت کے لیے بے حد ضروری ہے کہ طہارت کا تعلق صرف پانی سے نہیں بلکہ شعور اور ارادے سے بھی ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت اگر دل میں یہ احساس ہی نہ ہو کہ میں حیض کی ناپاکی سے نکل کر عبادت کے قابل ہو رہی ہوں تو پھر نماز، قرآن کریم کی تلاوت اور دوسری عبادات خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ نیت وہ پہلا دروازہ ہے جو پاکی کی طرف کھلتا ہے، اور جب یہی دروازہ بند رہے تو پورا غسل اپنی روح کھو دیتا ہے۔ اس لیے حیض کے بعد غسل کرتے وقت
چند لمحے رک کر دل میں یہ نیت باندھ لینا کہ میں ناپاکی کو ختم کرنے اور مکمل طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ ہر مسلمان عورت کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی دوسری اور نہایت خطرناک غلطی کلی اور ناک میں پانی نہ ڈالنا ہے، اور عورت یہ وہ غلطی ہے جو بظاہر معمولی لگتی ہے مگر طہارت، پاکی اور ناپاکی کے معاملے میں پورے غسل کو باطل یا کم از کم مشکوک یعنی شک میں ڈال دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے سر سے پاؤں تک پانی بہا لیا، بال گیلے ہو گئے اور جسم صاف نظر آنے لگا تو غسل مکمل ہو گیا، حالانکہ شریعت مطہرہ میں غسل حیض صرف ظاہری صفائی کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل عبادت ہے جس کے کچھ لازمی تقاضے، ان تقاضوں میں منہ کے اندر اچھی طرح کلی کرنا اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا نہایت اہم ہے۔ اکثر عورتیں پیریڈز کے بعد نہاتے وقت صرف دانتوں پر ہلکا سا پانی لگا لیتی ہیں یا منہ میں پانی ڈالے بغیر ہی شاور کے نیچے کھڑی رہتی ہیں۔ اس طرح ناک کے معاملے میں بھی صرف اوپر سے پانی لگ جانا کافی سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کلی کے ذریعے منہ کے اندر ہر حصے تک پانی نہ پہنچے اور ناک کے نرم حصے تک پانی نہ جائے تو غسل کی بنیادی شرط پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے فقہی مسلک کے مطابق کلی اور ناک میں پانی ڈالنا غسل کے فرائض میں شامل ہے، اور فرض کے بغیر نہ غسل مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی حیض کی ناپاکی پوری طرح ختم ہوتی ہے۔ یہاں اصل مسئلہ لا علمی اور غفلت کا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ وہ پاک ہو چکی ہے مگر در حقیقت ناپاکی کی حالت باقی رہ جاتی ہے، اور اسی حالت میں وہ نماز فرائض پڑھتی ہیں، قرآن کو ہاتھ لگاتی ہیں اور عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ دل کو لرزا دینے کے لیے کافی ہے کہ ایک چھوٹی سی کوتاہی کتنی بڑی روحانی محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ پیریڈز کے بعد غسل کرتے وقت کلی اور ناک کے نرم ہڈی میں پانی ڈالنا محض ایک عمل نہیں بلکہ پاکی کے دروازے کی کنجی ہے۔ جب تک یہ کنجی درست طریقے سے استعمال نہ ہو طہارت مکمل نہیں ہوتی، اور ناپاکی کا سایہ عورت کے عبادتی اعمال پر منڈلاتا رہتا ہے۔ اس لیے ہر مسلم عورت پر لازم ہے کہ حیض کے بعد غسل کرتے وقت اس غلطی سے خود کو بچائے اور طہارت کاملہ کو شک سے نکال کر یقین کی حالت میں داخل کرے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی تیسری عام مگر نہایت سنگین غلطی بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچانا ہے، اور یہی وہ غلط فہمی ہے جو بہت سی عورتوں کو پاکی اور ناپاکی کے درمیان معلق رکھ دیتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر بال اوپر سے گیلے ہو گئے یا پانی بالوں پر بہہ گیا تو غسل مکمل ہو گیا، حالانکہ شریعت میں غسل حیض کا تعلق صرف بالوں کی لمبائی سے نہیں بلکہ ان کی جڑوں، کھوپڑی اور سر کی جلد سے ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت اگر پانی بالوں کے اوپر سے گزر جائے مگر بالوں کی جڑیں خشک رہی تو ناپاکی حقیقت میں ختم نہیں ہوتی، چاہے عورت کو ظاہری طور پر صفائی کا احساس ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر عورتیں لمبے بالوں
चोटियों या जोड़े की वजह से पानी को सिर्फ बालों के ऊपर बहा देती है और ये गुमान कर लेती है कि सर धुल गया, मगर हकीकत यह है कि बालों के नीचे मौजूद खोपड़ी वो जगह है जहां पानी का पहुंचाना गुस्ल के लिए जरूरी है। इसी तरह कानों के पीछू का हिस्सा और सर के वो हिस्से जो आम नजर से ओझल रहते हैं अक्सर खुश्क रह जाते हैं, और यही छोटी छोटी गफलतें गुस्ल को मशकूक बना देती है। शरीयत ये तकाजा करती है कि हैज की नापाकी से निकलने के लिए पूरे जिस्म के साथ साथ सर और बालों की जड़ों तक पानी पहुंचे, क्योंकि तहारत सिर्फ दिखावे की सफाई का नाम नहीं है बल्कि मुकम्मल पाकी का ऐलान है। जब औरत ये समझ लेती है कि बाल गीले हो गए तो बस काफी है, तो वो दरअसल एक बड़ी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर रही होती है। इस गफलत का नतीजा ये निकलता है कि पीरियड्स के बाद गुस्ल के बावजूद नापाकी की हालत बाकी रह जाती है और औरत इसी हालत में नमाज, रोजा और दीगर इबादत में मशगूल हो जाती है। ये सोच दिल को हिला देने वाली है। महज चंद लम्हे लगाकर बालों की जड़ों तक पानी पहुंचाने से जो पाकी हासिल हो सकती थी वो लापरवाही और गफलत की नजर हो गई। इसलिए हर मुसलमान औरत के लिए ये बात समझना जरूरी है कि गुस्ल हैज में बालों को सिर्फ गीला करना नहीं बल्कि उनकी जड़ों, खोपड़ी और कानों के पीछू के हिस्सों तक पानी पहुंचाना असल शर्त है, ताकि पाकी मुकम्मल हो और नापाकी का कोई निशान बाकी न रहे। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त औरतों की चौथी खतरनाक और अक्सर नजरअंदाज होने वाली गलती जिस्म के बाज हिस्सों का खुश्क रह जाना है, और यही वो कोताही और गलती है जो बज़ाहिर मुकम्मल नजर आने वाले गुस्ल को अंदर से खोखला कर देती है। बहुत सी औरतें गुस्ल के दौरान पूरे जिस्म पर पानी तो बहा लेती हैं, मगर उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि जिस्म के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां पानी खुद ब खुद नहीं पहुंचता। शरीयत में गुस्ल हैज का उसूल बिल्कुल वाज़े है कि पाकी उसी वक्त हासिल होती है जब नापाकी के बाद जिस्म का एक हिस्सा पानी से तर हो जाए। हत्ता कि एक बाल बराबर जगह भी अगर खुश्क रह जाए, सूखा रह जाए, तो तहारत मशकूक हो जाती है। खास तौर पर नाफ के अंदर का हिस्सा, कानों के पीछू की जगह, बगलें, घुटनों के पीछू की जिल्द और एड़ियों की दरारें वो मकामात हैं जो अक्सर औरतों के गुस्ल में नजरअंदाज हो जाते हैं। ये हिस्से आम नजर में नहीं होते, इसीलिए औरत को गुमान होता है, ख्याल होता है कि पानी पहुंच गया होगा, मगर हकीकत में यही जगह नापाकी को बाकी रहने का सबब बन जाती है। पीरियड्स के बाद नहाते वक्त अगर इन हिस्सों पर तवज्जो न दी जाए तो गुस्ल जाहिरी तौर पर मुकम्मल लगने के बावजूद शरई तकाजे पूरे नहीं करता और औरत पाकी की हालत में दाखिल नहीं होती। ये बात दिल को हिला देने वाली है कि एक औरत पूरे यकीन के साथ नमाज पढ़ रही हो, इबादत कर रही हो और उसे खबर ही ना हो कि उसके गुस्ल में एक छोटी सी जगह खुश्क रह जाने की वजह से तहारत मुकम्मल नहीं हुई। शरीयत में ये सख्ती किसी मुश्किल के लिए नहीं है बल्कि पाकी की अहमियत को वाजे करने के लिए है, ताकि हैज की नापाकी से निकलकर औरत मुकम्मल तौर पर पाक और साफ हो सके। इसलिए पीरियड्स के बाद
غسل کرتے وقت صرف جلدی جلدی پانی بہانے کے بجائے شعور کے ساتھ پورے جسم کے ہر حصے کو دیکھنا، ہاتھ سے پانی پہنچانا اور یقین کرنا ضروری ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ گیا ہو۔ یہی احتیاط غسل کو شک سے نکال کر مکمل طہارت میں بدل دیتی ہے، اور یہی وہ پاکی ہے جس پر عبادت قبول ہوتی ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی 5ویں عام مگر نہایت خطرناک غلطی صرف شاور کے نیچے کھڑے ہو جانا ہے، اور یہی وہ عادت ہے جو غسل حیض کو محض ایک رسمی عمل بنا دیتی ہے، طہارت کا ذریعہ نہیں۔ بہت سی عورتیں شاور آن کرتی ہیں، چند منٹ اس کے نیچے کھڑی رہتی ہیں اور یہ سمجھ لیتی ہیں چونکہ پانی پورے جسم پر بہہ گیا ہے اس لیے اب وہ پاک ہو چکی ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں غسل کا مقصد صرف پانی کا بہنا نہیں ہے، پانی کا پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ناپاکی کے بعد جسم کے ہر حصے تک پانی کو یقینی طور پر پہنچانا ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت اگر عورت نے جسم پر ہاتھ ہی نہ پھیرا تو یہ کیسے یقین ہو سکتا ہے کہ پانی واقعی ہر جگہ پہنچا ہے؟ اکثر اوقات شاور کا پانی سیدھا اوپر سے نیچے بہتا ہے، مگر جسم کے وہ حصے جو مڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جن پر جلد تہوں میں ہوتی ہے وہاں پانی خود بخود نہیں پہنچ پاتا۔ بغلیں، ناف کے اندر کا حصہ، گھٹنوں کے پیچھو، کانوں کے پیچھو اور ایڑیوں کی دراریں ایسی جگہ ہیں جہاں صرف شاور کے نیچے کھڑے رہنے سے طہارت مکمل نہیں ہوتی۔ جب عورت ہاتھ سے پانی نہیں پہنچاتی تو ناپاکی کے آثار ان حصوں میں باقی رہ سکتے ہیں اور غسل ہونے کے باوجود پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ خطرناک غلط فہمی ہے کہ پانی کا بہہ جانا ہی غسل ہے۔ شریعت مطہرہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ عورت شعور کے ساتھ غسل کرے، جسم پر ہاتھ پھیرے اور خود اطمینان کرے کہ پیریڈز کی ناپاکی کے بعد اب کوئی حصہ خشک نہیں رہا۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو عورت بظاہر صاف نظر آنے کے باوجود حقیقت میں ناپاکی کی حالت میں رہ سکتی ہے۔ یہ سوچ دل کو ہلا دینے والی ہے کہ ایک عورت پوری زندگی عبادت کرتی رہے اور اسے خبر ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے غسل میں یہ بنیادی کمی موجود تھی۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، پیریڈز کے بعد غسل کرتے وقت شاور کے نیچے کھڑے ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر حصے پر توجہ دینا، ہاتھ سے پانی پہنچانا اور مکمل طہارت کا یقین کرنا ہی حقیقی پاکی ہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی چھٹی اور نہایت نازک غلطی حیض کے ختم ہونے کی صحیح پہچان نہ کرنا ہے، اور یہی وہ غلطی ہے جو غسل، طہارت اور باقی کے پورے تصور کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں جلدی میں یا لا علمی سے حیض کے مکمل ختم ہونے سے پہلے ہی غسل کر لیتی ہیں اور یہ سمجھ لیتی ہیں کہ اب وہ پاک ہو چکی ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ میں پیریڈز کے ختم ہونے کی واضح علامات بتائی گئی ہیں۔ جب تک وہ علامات ظاہر نہ ہو غسل کرنا محض ایک عمل رہ جاتا ہے، طہارت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اکثر عورتیں آخری دنوں میں آنے والے ہلکے بھورے یا زرد دھبوں کی یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی ہے کہ اب تو پیریڈز ختم ہو چکے ہیں، یا پھر نماز جلدی شروع کرنے کے شوق میں جلدی سے نہا لیتی ہے،
مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک حیض کی حالت مکمل طور پر ختم نہ ہو عورت ناپاکی ہی میں شمار ہوتی ہے۔ شریعت کے مطابق حیض اس وقت ختم ہوتا ہے جب یا تو مکمل سفیدی ظاہر ہو جائے یا پھر ایسی مکمل خشکی آ جائے کہ کوئی رنگ دھبا اثر باقی نہ رہے۔ اس سے پہلے کیا گیا غسل حیض نہیں کہلاتا، چاہے عورت کتنی ہی مرتبہ نہا لے۔ یہ بات دل کو ہلا دینے والی ہے کہ ایک مسلم عورت یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ پاک ہو چکی ہے مگر حقیقت میں ناپاکی ابھی باقی ہو اور وہ اسی حالت میں نماز تلاوت اور عبادت شروع کر دے۔ ایسی صورت میں مسئلہ غسل کا نہیں بلکہ حیض کے فہم کا بن جاتا ہے۔ پیریڈز کے بعد نہانے سے پہلے یہ یقین کرنا کہ حیض واقعی ختم ہو چکا ہے طہارت کی بنیاد ہے۔ اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو پاکی کا پورا ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ اس لیے ہر عورت پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ حیض کے خاتمے کی صحیح پہچان سیکھے، جلد بازی سے بچے اور مکمل یقین کے بعد ہی غسل کرے تاکہ ناپاکی سے نکل کر حقیقی پاکی حاصل ہو سکے اور اس کی عبادت شک کے سائے سے محفوظ رہے۔ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت عورتوں کی ساتویں اور آخری مگر نہایت اہم غلطی یہ غلط فہمی ہے کہ ایک بار نہا لیا تو بس کافی ہے، اور یہ وہ ذہنی رکاوٹ ہے جو عورت کو طہارت کی مکمل حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ بہت سی عورتیں یہ سمجھ لیتی ہیں کہ صرف ایک بار غسل کرنا ہی کافی ہے اور اس کے بعد وہ ہر عبادت کے لیے خود کو پاک سمجھنے لگتی ہیں۔ حقیقت میں اگر غسل کے دوران کوئی فرض یا لازمی عمل چھوڑ دیا جائے جیسے کلی نہ کرنا، ناک میں پانی نہ ڈالنا یا جسم کے کسی حصے پر پانی نہ پہنچانا تو غسل شرعی طور پر مکمل نہیں ہوتا۔ اس صورت میں نہ صرف نماز ادا کرنا درست نہیں ہوتا بلکہ قرآن کریم کو پڑھنا بھی صحیح نہیں سمجھا جاتا اور عبادت کا اجر بھی رک جاتا ہے۔ یہ بات کسی ڈر کے لیے نہیں بلکہ عورت کے شعور اور ذمہ داری کے احساس کے لیے بیان کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی عبادت میں مکمل پاکی کے ساتھ شامل ہو۔ اکثر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ صرف غسل جسم کی صفائی ہے اور ایک بار پانی بہا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ میں غسل حیض کی مکمل طہارت حاصل کرنے کے لیے ہر چھوٹے فرض کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر یہ بنیادی اصول نظر انداز ہو جائیں تو عورت بظاہر صاف نظر آتی ہے مگر در حقیقت ناپاکی کی حالت میں عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ یہی غلط فہمی طہارت اور ناپاکی کے درمیان فرق کو دھندلا کر دیتی ہے اور عبادت کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ یہ سوچ دل کو تھر تھرا دینے والی ہے کہ ایک چھوٹی سی غفلت جیسے فرض کو نظر انداز کرنا عورت کی عبادتی زندگی پر اثر ڈال سکتی ہے اور اسے رب کے سامنے مکمل حالت میں پیش ہونے سے روک سکتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پیریڈز کے بعد نہاتے وقت صرف ایک بار غسل کرنے کی سطحی سوچ سے بچے، ہر فرض کو پورا کرے، جسم کے ہر حصے کو پانی پہنچائے اور یقین کریں کہ غسل مکمل ہو گیا ہے تاکہ پاکی کی حالت میں عبادت کا ہر عمل قبول اور روحانی طور پر مستند ہو۔ ناظرین کرام،
رب تعالی سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی طرف شوق و ذوق پیدا فرمائے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔